جناب قاسم نے تلوار کھینچ کے کہا یا علی. ایک مرتبہ ازرق کو پچھاڑ دیا. عمر سعد نے کہا ساری فوج حملہ کرے. ساری فوج نے حملہ کیا. ایک ملعون نے جناب قاسم کے سر کی پشت میں گرز مارا. جناب قاسم نے کہا چچا جان میری مدد کو آئیے. جناب قاسم گرے. مشرق کے دو گھوڑے مغرب دوڑے. مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑے. مولا حسین بڑی تیزی سے آئے. بلند آواز سے رو کے کہا قاسم میں آ گیا تھا میرے لال گھوڑے سینے پہ. آخری جملہ جیسے ایک مالی صبح کو پھول اٹھاتا ہے مولا نے عبا بچھائی لاشا چنا. یہ مجلس میں آ گئے ہیں یہ خود معجزہ ہے امام حسین کا کہ ان حالات میں بھی کراچی میں مجالس ہو رہی ہیں. اور مجھے تو تعجب ہے کہ جو ہم حالات دیکھ کے آئے ہیں ہر جگہ مجمع تھا یہاں پہ بھی پورا ہال بھرا ہوا. یہ واقعاً سید الشہداء کا زندہ معجزہ ہے کہ جناب سید الشہداء کا نام اتنا بلند ہے کہ لوگ عقیدت میں ہر طرف سے آ جاتے ہیں. میں انشاءاللہ وقت کے اندر اندر بات کو مکمل کر دوں گا. یہ ہمارے اختتام میں مجلس بھی ہو چکا ہوتا ہے اس وقت. تو میں یقین مانی 2 دن سے میری صحت بالکل یعنی خستگی بہت زیادہ ہے. سو نہیں پا رہا آرام نہیں کر پا رہا ہوں. اور ایک میرا جملہ سوشل میڈیا پہ لوگ چلا رہے ہیں بہت زیادہ کہ محرم میں مجھے آرام بالکل نہیں ملتا لیکن سکون بہت ہے. تو آرام ہونا ہو سکون ہونا بہت ضروری ہے. یہ جناب سید الشہداء کا لطف و کرم ہے کہ الحمدللہ سکون بہت ہے. میں پیش کر رہا ہوں دعا کے عنوان سے کچھ مطالب اگر سننا چاہیں گے. 7 محرم ہو چکی ہے. جس محبت سے آپ سن رہے ہیں یقین مانیے کہ میں ممنون ہوں بے انتہا ممنون ہوں. میں اپنی زندگی کے آخری لحظات تک آپ کی محبتوں کا قرض نہیں اتار سکتا جتنی آپ نے مجھے محبتیں دی ہیں. تو یہ دعائیں عجیب و غریب ہیں. انسان کی زندگی میں ناممکن کو دعا ممکن بنا دیتی ہے. لیکن معصوم فرماتے ہیں صدقہ دے کے دعا مانگو دعا جلدی قبول ہوتی ہے. اور جب صدقہ آپ دے رہے ہوتے ہیں نا تو وہ صدقہ جو پیسے کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں ہو وہ آپ سے کچھ کہہ کے جاتا ہے. سننا چاہیں گے کیا کہتا ہے؟ تو آپ معصوم فرماتے ہیں کہ جب آپ صدقہ نکالتے ہیں نا تو صدقہ کہتا ہے تیرا شکریہ میں حقیر تھا تو نے عزت دے دی. میں فنا ہونے والا تھا تو نے مجھے بقا دے دی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں دنیا کا تھا کیونکہ دولت دنیا کی ہے تو نے مجھے اللہ کا بنا دیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کہ جب دولت یہ انسان صدقہ نکالتا ہے نا تو کئی چیزیں کہا مجھ میں کوئی برکت نہیں تھی تو نے اللہ کے نام پہ خرچ کرنے سے مجھ میں برکت دے دی. مولا علی کہتے ہیں نہج البلاغہ میں جب راہ خدا میں کچھ دو جتنا دے سکتے ہو زیادہ سے زیادہ دے دو. گلا میرا اذیت تو نہیں کر رہا آپ کو؟ آواز سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ مولا کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ دے دو. راہ خدا میں جب دو تو زیادہ دے دو. کہا مولا کیوں؟ کہا کیونکہ تم جس کسی کو بھی دے رہے ہو وہ دنیا میں لیے پھر رہا ہے تمہارا آخرت میں تمہیں ملے گا. میں سوچ رہا تھا مجھے وضاحت کرنی پڑے گی. بھائی آپ لوگوں کا حسن سماعت بہت بلند ہے تو مجھے کئی شہروں سے لوگ کہتے ہیں مولانا کئی مرتبہ ہمیں جملہ سوچنا پڑتا ہے. کراچی والے جملہ مکمل ہونے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. اب میں ایک جملے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. 2 افراد سفر میں ہیں. مثال کے طور پہ ہوائی جہاز کا سفر ہے. کراچی سے اسلام آباد جا رہے ہیں تو ایک صاحب کہتے ہیں مولانا جتنا سامان دینا چاہے مجھے دے دیجئے اسلام آباد پہنچ کے آپ کو واپس کر دوں گا. اب انسان کوشش کرے گا زیادہ سے زیادہ سامان اسے پکڑا دے نہ مجھے سامان اٹھانا پڑے گا نہ یہ ساری زحمتیں اسلام آباد پہنچ کے مجھے ہی سامان مل جائے گا. مولا فرما رہے ہیں جو راہ خدا میں دیتے ہو وہ ختم نہیں ہوتا تمہارا ہی رہتا ہے. جن کو دے دیتے ہو وہ دنیا میں اٹھائے پھر رہے ہیں آخرت میں تمہیں ہی پلٹ کے آ جائے گا. آپ نے غور فرمایا؟ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی مانگو تو راہ خدا میں کچھ دو. کچھ لوگ دیکھ نہیں پا رہے ہیں اس لیے بے شک پیچھے کر اس طرح سے کہہ رہے ہیں میری طرف تو ہے نظر آ. کل بھی جو میں اشارہ کر کے پوچھ رہا تھا یہی پوچھ رہا تھا کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یا نہیں دیکھ پا رہے ہیں. تو عزیزان گرامی ہمارا تو یہی حال ہے نا. دیوار آ جائے عربی میں کہتے ہیں حائل, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے حائل.
تو اب یہ عربی کا لفظ ہے، حائل اگر آ جائے تو جماعت ٹوٹ جاتی ہے. حائل ہونا، مردوں کی جماعت ٹوٹ جاتی ہے، خواتین کا پھر بھی اتصال ہو جاتا. تو حائل نہیں ہونا چاہیے. ہم حائل کے پار نہیں دیکھ پاتے، یہ دیوار حائل ہے. مجھے دیوار کے پیچھے کا کچھ نہیں پتا، خود بتا رہا ہوں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ہم حائل کے پیچھے نہیں دیکھ پاتے. کہیں پہ بھی کوئی چیز حائل آ جائے، حتیٰ دیوار نہ ہو، پردہ ہو، حائل کے پیچھے نظر نہیں آتا. حائل کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. ہم ایسوں کو امام نہیں مانتے جنہیں حائل کے پیچھے نظر نہ آئے. بہت پیارے انداز سے سن رہا ہے. ایک اور جملہ، نام نہ کہلوائیے گا، خدا را پہنچ جائیے گا. ایک جملہ پیش کر رہا ہوں آپ کی محبتوں کی نظر. ہم ایسوں کو امام نہیں مانتے جنہیں چاولوں کے نیچے بوٹی نظر نہ آئے. پہنچ گئے. ہم ایسوں کو امام مانتے ہیں جو پہاڑ کو دیکھے اور کہیں جندب اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے 10,000 افراد کا. کہ مولا کون لوگ ہیں؟ کہ خوارج. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہ جندب خوارج کا ایک بہت بڑا اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے. جب وہ آئیں گے نا اتنے پہر پہ پہنچیں گے، گھڑیاں نہیں تھیں. مولا نے کہا اتنے پہر پہ پہنچیں گے، جندب میرے قتل کے لیے آئیں گے، ان کے 7 افراد سے زیادہ بچیں گے نہیں، میرے 7 سے زیادہ مریں گے نہیں. کہ جندب جنگ دکھاؤں گا، ان تمام خوارج کو مار دوں گا، صرف 7 افراد بچیں گے، بھاگ جائیں گے، باقی سارے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے. تو جناب امیر صحرا میں بیٹھے ہیں، لشکر سارا خیموں کے اندر ہے، جناب جندب پاس میں بیٹھے ہیں، دیکھتے ہیں زمین پہ چیونٹیاں ہیں. مولا نے کہا کیا دیکھ رہے ہو جندب؟ کہ مولا یہ دیکھ رہا تھا کتنی کثیر تعداد میں چیونٹیاں، اور یہ سوچ رہا تھا کوئی ہے جو ان چیونٹیوں کی تعداد جانتا ہو؟ نہیں ہے. مولا نے فرمایا جندب آپ کا مولا نہ صرف تعداد جانتا، میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں، مادہ. غور فرما رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، واسطہ کسی ایسے کا دیں دعا میں کہ جس کے وسیلے سے، جس کے صدقے میں دعا قبول ہو جائے. اگر پڑھوں تو سننا چاہیں گے نا؟ تو عزیزان گرامی، اب جناب امیر نے کہا کس طرح سے مانگو، اور مانگنے کا مولا نے انداز بتایا. ایک آدمی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہہ رہا تھا پروردگارا میرے گناہ اتنے بڑے ہیں تو معاف نہیں کر سکتا. غلاف کعبہ پکڑ رکھا ہے خانہ کعبہ کے اندر، پروردگارا میرے گناہ بہت زیادہ، رو رو کے میرے گناہ بہت زیادہ، تو کبھی نہیں معاف کر سکتا. مولا نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. اس نے مڑ کے دیکھا، کس نے کہا؟ دیکھا مولا علی. کہا یا علی ایک تو میں توبہ کر رہا ہوں رو رو کے، اور آپ مجھے بددعا دے رہے ہیں کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. مولا نے کہا تو نے توحید کا انکار کر دیا. نہیں ہے لوگ کہ تو نے توحید کا انکار کر دیا. کہا یا علی کیسے؟ میں تو اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ میرے گناہ. کہا جب تو کہہ رہا ہے نا کہ تیرے گناہ اللہ سے بڑے ہیں، نہیں ہے تو نے اللہ کا انکار کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے وَالرَّحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے سے بڑی ہے. یوں مانگ پروردگارا میرے گناہ بہت بڑے، تیری رحمت میرے گناہوں سے زیادہ بڑی. پروردگارا میرے گناہوں کو معاف کر دے. کہ مانگو اس طرح سے کہ یقین ہو. اچھا کچھ جگہوں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے حرم امام حسین علیہ السلام. جب آپ گنبد کے نیچے کھڑے ہوں تو وہاں دعائیں قبول ہیں. پہلی دفعہ جو جائے اس کی ہر دعا قبول، اور بعد والوں کی پہلی 3 دعائیں. ہر جگہ پہ ایک دعا کی ضمانت ہے، لیکن حرم سید الشہداء میں 3 دعاؤں کی ضمانت ہے. جو مانگو گے عطا ہوگا. تو حرم سید الشہداء میں دعا قبول ہوتی ہے. اور اگر کوئی نہ جا سکے، توجہ ہے، کسی نے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا میں نہیں جا سکتا، تو مولا نے کہا تو کیا ہوا، کربلا کا رخ کرو. توجہ، کہاں وضو کرو، زیارت امام حسین پڑھو اور مانگو. کہ مولا حسین کوئی دور ہو یا نزدیک،
سب کو دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں. اب کامل الزیارات میں ابن قولوہ نے زیارت کی، یہ جملہ نقل کیا چھٹے امام کا، فرمایا مولا حسین اپنے ہر زائر کو اس کے نام سے حسب نسب سے پہچانتے ہیں. نہیں پہنچا سکا. ہر زائر کو، ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں زائرین آ رہے ہیں، مولا حسین ہر زائر کو، ہر عزادار کو نام سے، حسب نسب سے، شجرے سے پہچانتے ہیں. یہ کون ہے؟ کسی پہ صرف ایک نظر پڑتی ہے، کسی پہ مولا کی نظر ٹک جاتی ہے. تو کہا مولا نظر کس پہ رکتی ہے؟ اگر سنتے رہیے گا. مکمل کر دوں یا تاخیر تو نہیں ہو گئی زیادہ؟ اگر آپ کہیں تو میں یہیں پہ پڑھوں یا بھائی آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. تو کہا کہ مولا دور سے بھی سب کو دیکھتے ہیں، اپنے ہر خادم کو پہچانتے ہیں، ہر عزادار کو. اور کسی نے یہاں تک فرمایا، امام رضا ظاہراً علیہ السلام، ائمہ میں سے کسی کی حدیث ہے ظاہراً 8ویں امام کی، فرماتے ہیں جو ہمیں مردہ سمجھ کے زیارت کرے اس کی زیارت قبول نہیں، ہمیں زندہ سمجھ کے آنا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب آپ کو پتہ ہے نا کتنے حج پہ جاتے ہیں، خانہ کعبہ سے بڑے قریب ہوتے ہیں، کعبے سے بڑے قریب، خدا سے بڑے دور. اگر جملہ پہنچا سکوں، آپ ہمیشہ دعا سے پہلے کہتے ہیں پروردگارا قربتاً اللہ مانگ رہا ہوں، قربتاً اللہ، اللہ سے قرب کی خاطر مانگ رہا ہوں، قریب ہونے کی. کچھ مکے میں اللہ کے گھر سے قریب ہوتے ہیں، اللہ سے دور. کچھ کعبے سے دور ہوتے ہیں، اللہ سے بڑے قریب. کعبے سے قریب نہ ہونا، اللہ سے قریب ہونا. ایک جملہ کہہ دوں، کچھ پیغمبر سے بڑے قریب. بات پہنچ رہی ہے عزیزان کرام؟ تو عزیزان کرامی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جسمانی لحاظ سے قریب ہوتے ہیں. میں یہاں پہ ایک صرف روایت پیش کر دوں. کسی نوجوان نے مجھ سے درخواست کی کہ میں نے، آپ پتہ نہیں کون سے ملک میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ آپ نے واقعہ سنا ہے تو پیش کر دیں. میں نے کہا ٹھیک. عزیزان گرامی، انسان کبھی بھی معصومین کی بارگاہ میں جائے تو انہیں مردہ سمجھ کے نہ جائے، اور اگر مردہ سمجھتا ہے تو نہ جائے. میں ایک واقعہ روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، بلکہ روایت نہیں ہے، آیات ہے قرآن کی. وہ آیت واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، سنیے گا. اس سے پہلے میں ظاہراً پہلی یا دوسری مرتبہ جب حج پہ گیا سب کو بتا کے گیا، حاجیوں کو جو مومنین ساتھ تھے، کہ بھئی وہ ہاتھ نہیں لگانے دیتے. جب اندر جانا روضہ رسول پہ ہاتھ نہ لگانا، اشارے سے زیارت پڑھ لینا. ہاتھ لگاؤ گے تو وہ فوراً دھکا دیتے ہیں، روکتے ہیں، اور اگر ہاتھ میں چھڑی ہو تو چھڑی مار دیتے ہیں اور فوراً آواز دیتے ہیں بدعت. سارا موڈ آف ہو جاتا ہے، انسان کا ماحول خراب ہو جاتا ہے تمہارا. اچھا انسان سب کو بتا رہا ہوتا ہے، خود کئی مرتبہ بھول جاتا ہے کہ بھئی یہ روکیں گے. تو میں نے کہیں اب غلطی سے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ فوراً روکے گا، دھکا بھی دے گا، میں نے جیسے ہی زری یا اس دروازے پہ پہنچا جہاں روضہ مبارک حضرت سرور کائنات، تو بلا اختیار میرا ہاتھ ایک دم سے زری کی طرف بڑھا. جیسے میں نے ہاتھ رکھے اور چومنے کی کوشش کی، اس نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. کہا مش فائدہ، اس میں کیا فائدہ ہے؟ عربی میں کہنے لگا کیا فائدہ ہے اس میں. اچھا اب میں اس وقت آنکھوں میں آنسو تھے، میں نے کہا بہت. کہا کلم بات کر آ جاؤ. شرطوں کو کہنے لگا آ جاؤ. ہم اس سے بحث کرتے ہیں، کہہ رہا ہے کہ بہت فائدہ. تو میں نے کہا بھئی سن، میں پاکستانی نہیں ہوں، برطانیہ کا پاسپورٹ رکھتا ہوں، مجھے پتا ہے تمہارا باپ کون ہے. تو کہنے لگے چلے جاؤ، ہم بحث نہیں کرتے. مجھے پتا تھا اگر میں کہہ دیتا پاکستانی ہوں، انہیں پتا ہوتا کہ ہاں بھئی یہ شیعہ ہونا بھی جرم، پاکستانی ہونا بھی جرم. تو میں نے کہا میں بحث نہیں کرنے آیا، حج پہ آیا ہوں. کہنے لگے اگر تو بحث کرتا نا میں جواب دیتا. میں نے کہا ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں، تم جتنا مرضی روک لو، دل سب کے اندر ہے. جسے مرضی تاج پہنا دو، پچھلے والوں کو، اگلے والوں کو، کسی کو بھی عزت نہیں ملتی
عزت ہے محمد و آل محمد کی، عزت آل محمد کی ہے۔ عزیزان گرامی، سارے مسلمان رکتے ہیں روضہ رسول پہ، جنت البقیع کی میں روایت پیش کر رہا ہوں کہ سننا چاہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں پڑھتے رہیے، 1:30 بج گیا۔ آپ پوچھ سکتے ہیں میری حالت وہاں کیا تھی انچولی میں؟ بالکل ممبر سے اترا نہیں جا رہا تھا، لیکن ممبر پہ جب آتا ہوں دوبارہ جناب سیدہ سے توسل کرتا ہوں اور یہاں آپ کی خدمت میں مطالعے پیش کرتا ہوں۔ اب یہ قرآن سے پیش کر رہا ہوں، زندہ سمجھ کے انبیاء کی زیارت کریں، سنیں گے؟ زندہ سمجھ کے انبیاء کی زیارت کریں، معصومین کی زیارت جب بھی جائیں زندہ سمجھ کے، اور سلام زندوں کو کیا جاتا نہیں ہے۔ ایک کلمہ گو، اور تو کچھ کہہ نہیں سکتا، آج کل تو ہر جگہ سنا جا رہا ہے، مجھے خود بھی پریشان ہوا ہے، کاش اتنے لوگ نہ سن رہے ہوتے، انہی لوگوں کو سناتا جو سامنے ہے۔ تو بہرحال ایک کلمہ گو وہ کہنے لگا کہ بھئی یہ پتہ نہیں پیش کروں کہ نہ کروں، کہ بھئی ہمارے ایک صاحب زبردستی، آپ کو پتہ ہے ہمارے نوجوان جذباتی ہوتے ہیں، کہیں گے مولانا یہ بار بار مجھے کہتا ہے یا علی مدد کہنا بدعت ہے، تو میں آپ سے ملوانے لے آیا۔ تو میں نے کہا بھئی بدعتیوں کو کیوں لے آیا بھائی؟ توجہ۔ تو کہنے لگا یا علی مدد کہنا بدعت ہے۔ میں نے کہا بیٹا آپ بحث غلط کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا یا علی مدد بحث ہی نہ کرو، کہو یا محمد مدد۔ تو کہنے لگا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا دوسرے مسلمان بھی ساتھ کھڑے ہوں گے۔ توجہ۔ تو میں نے اس کلمہ گو سے کہا، کلمہ گوئی کہوں گا، میں نے کہا بھئی یا محمد مدد جائز ہے؟ کہنے لگا نہیں وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا میں نے کہا مدد نکال دو، یا محمد جائز ہے؟ کہنے لگا نہیں وہ بھی جائز نہیں۔ میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہنے لگا حافظ قرآن ہو؟ نماز تو پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا ذرا سلام سنا، تشہد کے بعد آخر میں آخری رکعت میں سلام ہوتا ہے، سلام سنا۔ کہنے لگا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا یہ سلام کسے ہے؟ کہ رسول خدا کو۔ توجہ۔ میں نے کہا اس میں کہہ رہے ہو اے نبی یا محمد آپ پہ سلام ہو، اگر یا محمد بدعت ہوتا تو نماز میں کیوں ہوتا؟ کہا نہیں یہ تو رسول خدا نے اپنی زندگی میں کہا تھا اسی لیے ہم کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا آج کیوں کہتے ہو؟ کب اس وقت سے آج تک ریت چلی آ رہی ہے۔ میں نے کہا جرت ہے تو نماز سے نکال دے سلام۔ کہا نہیں نماز باطل ہو جائے گی، اگر نماز یا محمد کے بغیر مکمل نہیں، کلمہ محمد رسول اللہ کے بغیر مکمل نہیں، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا، توجہ ہے بھائی یقین ماننے گلے میں طاقت نہیں نسینے میں طاقت ہے، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تھے نہیں۔ اگر کوئی کہنا تھے وہ گیا اسلام سے، کہنا پڑتا ہے محمد اللہ کے بندے رسول ہیں۔ پیغمبر نے بھی یہی پڑھا، صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کو کہنا چاہیے میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، نہیں آپ کو کہنا چاہیے میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میں آپ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو آپ نے فرمایا اس لیے کہتا ہوں تاکہ تم میرے بات بدل نہ دو۔ میرے بات بدل، میں نہیں چاہتا میرے بات تم بدل دو، اسی لیے میں اسی طرح سے پیش کر رہا ہوں۔ توجہ میرے ساتھ رکھیے گا روزانہ گرامی۔ اب حضرت عزیر اور عزیرہ کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ حضرت عزیر ایک بستی سے گزر رہے تھے جس پہ عذاب آ چکا تھا، ساری بستی ختم ہو چکی تھی، خاویۃ علی عروشہا، قرآن کی آیات ہے، خاویۃ بالکل وہاں پہ عذاب آ چکا، سب ختم ہو چکے، ساری بستی تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ تو جناب عزیر نے ایک سوال کر لیا، کہا پروردگار یا رب کیف تحیی الموت، تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اتنے اس بستی میں مردے ہیں۔ تو جناب عزیر سے اللہ نے کہا اولم تؤمن، ایمان نہیں رکھتے کیا؟ کہا ایمان تو رکھتا ہوں، دیکھنا چاہتا تھا، مشاہدہ کرنا چاہتا تھا۔ تو اللہ نے کہا اپنا کھانا رکھ دو، گدھے کو باندھ دو،
اور یہاں سو جاؤ. اسی بستی میں اللہ نے کہا اسی وقت سو جاؤ. جناب عزیر نے، اللہ کا حکم تھا، گدھے کو باندھا، کھانا زمین پہ رکھا اور فوراً اسی مقام پہ سو گئے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ کہتا ہے اللہ نے 100 عام 100 سال کے لیے انہیں موت دے دی. توجہ، 100 سال کے لیے سلا دیا. نہ کھا رہے تھے، نہ پی رہے تھے، نہ سانس لے رہے تھے. 100 سال بعد اللہ نے زندہ کیا. پوچھا کم لبستہ، کتنا عرصہ سوئے ہو؟ توجہ، کہ لبستو یوم اور بعد یوم، ایک دن سویا ہوں. پھر کہا نہیں، دن کا بھی کچھ حصہ سویا ہوں. اللہ نے کہا بل لبستہ 100 عام، 100 سال سوئے ہو. جناب عزیر 100 سال سوئے. جب اٹھے پھر بھی عزیر تھے. نہ بھویں جھڑی تھی، نہ بال سفید ہوئے، نہ ہڈیاں کمزور، نہ وہ کھا رہے تھے، نہ پی رہے تھے، نہ چل رہے تھے. اللہ جسے چاہے جوان رکھے. او مسلمانوں، حضرت عزیر کے متعلق مان لیتے ہو 100 سال سو کے اٹھے پھر بھی جوان تھے. امام مہدی کا کیوں نہیں؟ ماشاءاللہ. بس بھائی 2 نتائج دینا چاہتا ہوں. تو جناب عزیر 100 سال بعد اٹھے اور جوان تھے. یہاں تک ہے روایات میں جب گھر گئے نا تو ان کے جڑواں بھائی تھے عزیرہ. تو انہوں نے دیکھتے کہا تمہاری بہت زیادہ شکل ملتی ہے میرے بھائی عزیر سے. تو حضرت عزیر نے کہا شکل نہیں ملتی، میں ہی عزیر ہوں. تو کہا کہ کیسے جوان رہ گئے، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں. 49 برس کے تھے جب سوئے، اٹھے بھی 49 برس کے. بھائی 149 سال. اس زمانے میں عمریں بڑی بڑی تھیں. توجہ، کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. تو کہا 100 سال. کہا 100 سال میں بوڑھا ہو گیا، بال سفید ہو گئے، آپ ابھی تک جوان. کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اس نے جوان رکھا. عزیر پہ مان لیتے ہو، امام مہدی پہ آتے ہو تو تکلیف ہو جاتی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ایک چھوٹے نبی سے متعلق بات مان لیتے ہو، سب سے بڑے نبی کے وسیع سے متعلق کیا بات ہو جاتی ہے. بس میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. تو جناب عزیر، اللہ نے وہاں پہ کہا کہ یا عزیر کم لبستہ، کتنا عرصہ سوئے؟ کہا لبستہ یوم بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. کہا نہیں، بل لبستہ 100 عام، 100 سال سوتے رہیں. انظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھے. وانظر الی طعامک، اپنے کھانے کو دیکھے. ختم ہو چکے تھے، ہڈیاں تک کیلشیم کی ہوتی ہیں گل کے ختم ہو گئی تھی. کہا اے عزیر دیکھیں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں. گدھے کی ہڈیاں بننے لگیں، گوشت چڑھنے لگا، خون دوڑنے لگا، کھال بننے لگے. گدھا بن کے دوبارہ واپس آ گیا. ایک بات واضح ہو گئی، اگر ایک گدھا 100 سال بھی کسی نبی کے پاس سویا رہے پھر بھی حیدری. توجہ ہے عزیزان کرام، بات واضح ہو رہی ہے. تو عزیزان گرامی، اللہ نے ایک نظام دنیا کے اندر بھیجا ہے. بات پہنچ رہی ہے. تو عزیزان گرامی ایک اور پیش کر دوں. حضرت حذیفہ یمانی. حذیفہ یمانی یہ جو اہل بیت کے قریبی ہیں، حضرت ذو الشہادتین خزیمہ ذو الشہادتین ہیں نا یہ لوگ ذہن میں؟ بچوں کے شاید ذہن میں نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے ذہن میں. بتا دیں، بتاؤں پھر؟ اب آپ لوگ زبردستی پڑھواتے ہیں، یقین مانیں. تو اب حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ
پیغمبر اسلام مدینے سے باہر گئے ہوئے تھے. ایک یہودی نے رسول اسلام سے کہا میں یہ خچر یا گدھا بیچ رہا ہوں, خریدیں گے؟ پیغمبر نے کہا کتنے میں ہے؟ کہا اتنے میں. آپ نے پیسے دیے, کہا مدینے پہنچ کے دے دوں گا. پیغمبر اسلام نے کہا مطمئن ہے؟ کہا ہاں مدینے پہنچ کے دے دوں گا, ابھی رسی مجھے ہی تھامنے دیں. پیغمبر اسلام کو کوئی بات نہیں. مدینے پہنچے, پیغمبر نے کہا بھائی پیسے لے چکے ہو, اب سواری میری ہے. کہا کون سی سواری؟ اب سمجھ میں آیا؟ کچھ لوگ ابھی نہیں دھوکے دینا شروع ہوئے, پہلے ہی سے دھوکے باز ہے. ایسوں کو موقع نہ دیجیے گا آپ کی سرزمین پہ آ جائیں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, کچھ لوگ تو پہنچ گئے. تو جانے گرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی مجھے نہ عادت ہے نہ شوق جھوٹ کی, راستے میں نے تمہیں پیسے دیے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کسی اپنے آدمی سے فیصلہ کرا لیں, شہر آپ کا. سامنے سے ایک صحابی آ رہے تھے نام کے بغیر, تو رسول خدا نے کہا, نام میں بھی میرے منہ سے نکلنے والا تھا, کہ رسول خدا نے نام سے بولا کہ بھئی یہ یہودی کہتا ہے کہ یہ گدھا اس کا, میں کہتا ہوں میرا. اچھا اب اس نے رسی تھام رکھی ہے جس کے قبضے میں ہو. کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ رسول خدا نے کہا نہیں گواہ تو نہیں ہے. تو کہا پھر یا رسول خدا آپ ہار گئے, یہودی صحیح ہے. دوسرے صاحب آ گئے, دوسرے صاحب, ایک صحابی آئے. رسول خدا نے کہا بھئی یہ یہودی کہتا ہے یہ گدھا اس کا, میں کہتا ہوں میرا. کہا یا رسول خدا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ کہا نہیں. کہا پھر یہ یہودی صحیح ہے. اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ جیسے ہی تشریف لائے تو رسول خدا نے کہا اے خزیمہ یہ یہودی کہتا ہے یہ گدھا اس کا ہے, میں کہتا ہوں میرا. انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں, اگلی بات نہیں سنی جناب خزیمہ نے, فوراً کہا یا رسول اللہ گدھا آپ کا ہے. کہا خزیمہ ابھی آپ نے سنا ہی نہیں, یہ کہتا ہے اس کا, میں کہتا ہوں میرا, میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. کہا نہ ہو. کہا خزیمہ کیسے فیصلہ دے دیا میں حق ہوں؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا جنت ہے, ہم نے دیکھی نہیں, ہم نے جنت مان لی. آپ نے کہا جہنم ہے, ہم نے دیکھی نہیں, ہم نے مان لی. آپ نے کہا صراط ہے, میزان ہے. جب بغیر دیکھے سب کچھ مان لیا تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ سواری آپ کی تو آپ کی. تو اب آپ نے فیصلہ دیا. رسول خدا نے کہا خزیمہ آج سے آپ ہیں ذو الشہادتین, نہیں ہے لوگ. کہ باقی میرے سارے صحابہ ایک گواہی دیں گے تو ایک ہی شمار ہوگی, آپ ایک گواہی دیں گے دو شمار ہوں گی. اب وہ پہلے دونوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ کہا کیونکہ خزیمہ نے میری گواہی دی ہے, میری. اب اگر کوئی نبی یا بنت نبی کی گواہی دے, یہ بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب رسول ہیں. حضرت حذیفہ یمانی, یہ جن کو امام حسن مجتبیٰ نے یاد کیا ہے. کہاں آج کہاں ہے وہ حذیفہ یمانی, آج کہاں ہے وہ خزیمہ ذو الشہادۃ رضی اللہ عنہما. تو حضرت حذیفہ یمانی عراق آ گئے تھے, وہاں ان کا انتقال ہو. میں آخری روایت پیش کر رہا ہوں, سنیں گے؟ وقت ہے نا؟ آخری روایت. اب یہ عزیزان گرامی دعاؤں میں آل محمد کے علاوہ ایسوں کا بھی واسطہ دیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے. اللہ تک پہنچنے کے لیے آل محمد باب ہیں, اور آل محمد تک پہنچنے کے لیے یہ کوئی سلمان ہے, کوئی ابو ذر ہے, کوئی مقداد ہیں, کوئی عمار ہیں, کوئی مالک اشتر ہیں, کوئی حبیب ابن مظاہر ہیں. ان میں سے ایک کل میں انشاءاللہ اس بات کو مکمل کروں گا, اگر یاد رہے تو انشاءاللہ جناب عباس علیہ السلام کے باب الحوائج ہونے پہ, اور وہ کیا لکھ دیں اور انسان کو کیا ملتا ہے, یہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور مجھے یاد رہا میں کل پیش کروں گا کہ آپ کو عظمت حضرت عباس علیہ السلام معلوم ہو کہ ان کے صدقے کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا. کل پیش کروں گا بڑے بڑے عرفاء نے کیا لکھا حضرت عباس علیہ السلام سے متعلق. تو حضرت حذیفہ یمانی عراق میں انتقال ہوا, وہیں پہ قبر بنائی گئی.
اور اب سے تقریباً 80 برس پہلے سیلاب آیا، جس قبرستان میں وہ تھے ساری قبریں بہہ گئیں، ایک قبر میں ایک مردہ نکلا بالکل سالم، نہیں ہے مجمع، نہ بال جھڑے تھے نہ کوئی آثار چے خرابی کے، بہت پرنور۔ تو کہا بھئی یہ قبر کس کی تھی؟ تختی پہ لکھا تھا حذیفہ یمانی۔ دوبارہ جنازہ ایک مرتبہ کاندھوں پہ اٹھایا، آغا محسن الحکیم نے جنازہ پڑھایا، کہا کہاں دفنا ہے؟ کہا مدائن میں سلمان کے پاس۔ عزیزان گرامی، آل محمد کے ماننے والے مر بھی جائیں تو زندہ رہتے ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر ہیں، ان کے ماننے والے ایسے ہیں، ان کے ماننے والے ایسے ہیں۔ مکمل کر رہا ہوں میں اس بحث کو۔ عزیزان گرامی، آل محمد کے ماننے والے ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کی قبور مطہر پہ جائیں تو جسد بالکل صحیح سالم ملیں گے۔ وقت نہیں ہے اب، اور میں یقین مانیے کہ بس مولا نے مجھے پڑھوایا، اور آج مسائل پڑھنا چاہتا ہوں تفصیل سے۔ 7ویں محرم گزر گئی، خیام حسینی سے العطش کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آج ایک مظلوم باپ کو مظلوم بیٹے کا پرسہ دینا ہے۔ میں پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت قاسم ابن حسن کی شہادت۔ میں نے مظلوم باپ کیوں کہا؟ آپ جانتے ہیں نا، تاریخ میں ایک ہی جنازہ ہے جو گھر سے گیا پھر واپس آ گیا۔ ایک تابوت اٹھا، لیکن ایک فرق ہے، جب تابوت گیا تھا تو کفن سفید تھا، جب تابوت واپس آیا تو کفن سرخ تھا۔ سلام ہو جناب زینب پہ، جنہوں نے دونوں بھائیوں کے لاشوں کو دیکھا، ایک کے لاشے میں تیر دیکھے، دوسرے کا لاشا تیروں پہ بلند دیکھا۔ جناب زینب کبریٰ ایک ایک تیر نکالتی جاتی تھی اور رو رو کے کہتی تھی، اماں آپ کے حسن کا لاشا۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی کوشش کروں گا اختصار سے پیش کروں، آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا، تھک کے نہ سنیے گا۔ میدان کربلا میں مولا حسین صبح سے عصر تک لاشیں اٹھاتے رہے، لیکن مولا نے اظہار نہیں کیا۔ آئیں بھئی میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جب مولا حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا تو مولا حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے، تو مولا حسین نے تکیہ لگایا، کہا بھیا لیٹ جائیے، سینے میں درد تھا نا۔ تو مولا حسن نے کہا کہ نہیں بھائی، پہلے تشت چھپا دو، میری بہنیں دیکھ نہ لیں، میرے جگر کے ٹکڑے تشت میں ہیں۔ تو روایت کے الفاظ ہیں، اتنے میں ایک 1.5-2 برس کا بچہ کہیں سے کھیلتا ہوا آیا، مولا حسن کے سینے سے لپٹ گیا۔ بچے کا بابا سے لپٹنا تھا کہ ایک مرتبہ ماں نے کہا، بیٹا قاسم بابا کے سینے سے اتر جائیے، بابا کے سینے میں بڑا درد ہے۔ مولا حسن نے کہا، ام فروا قاسم کو میرے سینے پہ رہنے دو، جب قاسم کا سینہ میرے سینے سے ملتا ہے مجھے سکون محسوس ہوتا ہے۔ میرا دل یہ کہتا ہے مولا حسن کی نگاہوں میں کربلا کا میدان ہوگا اور سینے پہ گھوڑوں کی ٹاپیں ہوں گے۔ بس بھئی آج میرے ساتھ چلیے گا۔ میں جانتا ہوں آپ بہت تھک گئے ہیں، بہت رات ہو چکی، آدھی رات کے بعد کا وقت ہے۔ میرا دل کہتا ہے ایسا ہی کوئی پہر تھا، مولا حسین کا خیمہ تھا، انصار حسینی تشریف فرما تھے۔ مولا نے ایک مرتبہ کہا میں سب کو بتا دوں کل کون کون شہید ہوگا۔ مولا نے شہداء کی فہرست پڑھنا شروع کی۔ جانتے کس سے شروع کیا؟ کہ عباس کلاب شہید ہو جائیں گے۔ پھر ایک مرتبہ مولا نے کہا علی اکبر کل آپ بھی شہید ہو جائیں گے، اونو محمد۔ ابھی مولا سب شہداء کے نام بتا رہے تھے، جناب قاسم کا نام نہیں لیا تھا۔ جناب قاسم کھڑے ہو گئے، 13 برس کے تھے۔
ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو برسنے لگے. کہا چچا جان، امو جان، کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ جناب سید الشہداء نے ایک سوال کیا، قاسم کیف الموت عندک، آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ جناب قاسم نے فرمایا، چچا جان اگر آپ پہ قربان ہونے کا نام موت ہے، احلی من العسل، تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے. تو مولا حسین نے کہا قاسم صرف آپ ہی کا نہیں، شہداء میں علی اصغر کا نام بھی ہے. جناب قاسم کی رگوں میں مولا حسن کا خون تھا، بہت غیور تھے، غیرت مند تھے. ایک مرتبہ تڑپنے لگے. کہا چچا جان کیا یہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ علی اصغر کو کیسے مار دیں گے؟ مولا حسین نے کہا نہیں قاسم، میں ہاتھوں پہ لے کے جاؤں گا. بس بھائی مولا حسین پہ رونا یہ قسمت سے نصیب ہوتا ہے، ایک آنسو شفاعت کا باعث بنتا ہے. رات گزر گئی، ظہر کا وقت قریب ہے. جناب ام فروا کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی. آپ جانتے ہیں نا، بیوہ ماؤں سے یتیم بچوں کا رونا برداشت نہیں ہوتا. دو مائیں ایسی ہیں میدان کربلا میں جنہوں نے اپنے بچوں کے رونے کے متعلق گلہ کیا. ایک جناب ام فروا ہیں، اگر دیکھ سکے تو میری طرف ضرور دیکھیے گا. دوسری ماں کا نام ہے رباب. جب شام غریبہ میں کسی نے بالوں میں ہاتھ ڈالا، جناب رباب نے رو کے کہا جناب زینب سے، بی بی میری بچی. جناب زینب نے کہا رباب اب مجھے مت دیکھو، میرا عباس نہیں رہا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آج میں پوری شہادت پڑھنا چاہ رہا. بس بھائی جو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھتے رہیں، نہیں تو آنکھیں بند کر لیں. تو جناب قاسم کی والدہ نے جناب زینب سے کہا بی بی خیموں کے باہر مجھے کسی رونے کی آواز آ رہی. بی بی مجھے لگتا ہے یہ میرا یتیم قاسم ہے. بی بی آئیں، دروازے کا خیمے کا پردہ ہٹایا، دیکھا. میرے طرف دیکھیے گا، جناب قاسم اپنی پیشانی دونوں گھٹنوں پہ رکھ کے بیٹھے رو رہے تھے. ماں سے رہا نہیں گیا. کہا بیٹا قاسم کیا بات ہے، اس طرح سے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اماں جب بھی میں چچا کے پاس جاتا ہوں کہتا ہوں چچا مجھے اجازت دیجئے، چچا مجھے اجازت نہیں دیتے. چچا ایک ہی بات کہتے ہیں، قاسم آپ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہیں. قاسم جب بھی میں بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو دیکھ لیتا ہوں. اجرکم اللہ. اب ایک مرتبہ ماں نے کہا قاسم آپ کے بابا نے فرمایا تھا کہ اے ام فروا جب میرا قاسم بہت بڑے مصائب میں گھر جائے تو میں نے ایک تعویذ لکھ کے بازو پہ باندھ دیا ہے. قاسم سے کہیے گا تعویذ کھول کے پڑھ لے، اس میں حل لکھا ہوگا. جناب قاسم نے تعویذ کھولا، مولا حسن کی تحریر تھی. جانتے ہیں کیا لکھا تھا؟ مولا حسن نے لکھا تھا یا بنیا قاسم، اے میرے لخت جگر قاسم، اذا وجدت امک الحسین غریبا مظلوما وحیدا عطشانا. اے میرے لخت جگر قاسم اگر آپ اپنے چچا کو تنہا پائیں، غربت کا عالم ہو، مظلومیت کی حالت ہو، اور حسین میرا بھائی پیاسا ہو، قاسم پھر اپنی جان قربان کرنے سے دریغ نہ کیجئے گا. قاسم اپنی جان چچا پہ قربان کر دیجئے گا. جناب قاسم نے آنسوؤں کو صاف کیا، بہت خوشی خوشی اٹھے کہ اب چچا مجھے روک نہیں پائیں گے. کہ چچا جان اب آپ مجھے میدان جنگ میں جانے سے روک نہیں سکیں گے. میری طرف دیکھیے گا، چچا جان دیکھیں میرے بابا نے کیا لکھا. مولا حسین نے بھائی کی تحریر کو لیا، پڑھنا شروع کیا، بلند آواز سے رونے لگے، مدینے کا رخ کیا کہ ہائے میرا بھائی، مجھے غربت میں یاد رکھا جب میں تنہا رہ گیا. میرے بھائی حسن نے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھائی نہ مجھ سے پڑھا جا رہا ہے، نہ آپ میں سننے کی طاقت ہے،
دو جملے بس, زیارت ابھی برآمد نہیں ہوگی, دو جملے آخری. یہاں پہ روضۃ الشہداء میں لکھا ہے جناب قاسم نے مولا حسین کے گلے میں باہیں ڈالی, مولا حسین نے جناب قاسم کے, فغشی علیہما, دونوں بلند آواز سے روتے روتے بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے نا مولا حسین نے کہا قاسم میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے زرہ پہناؤں گا. زرہ لوہے کی ہوتی ہے, زرہ لوہے کی ہوتی ہے, جب کوئی تیر مارتا ہے نا زرہ روک لیتی ہے, تلوار کا وار زرہ روکتی ہے, اور اگر کوئی گر جائے تو پیروں میں نہ آ جائے. زرہ روکتی ہے گھوڑوں کی ٹاپوں سے. مولا نے زرہ پہنائی, جناب قاسم کو پوری نہیں آئی. دوسری زرہ, تیسری, جناب قاسم ابھی 13 برس کے تھے. کہ چچا جان زرہ رہنے دیں, مجھے بغیر زرہ کے بھیج دیں, مجھے سوار کرا دے. جناب مولا حسین نے جناب قاسم کو بازو پکڑ کے سوار کرایا. 2 منٹ, جنگ پڑھوں یا رہنے دوں, برداشت کر پائیں گے؟ عمر سعد نے کہا, ازرق نامی پہلوان تھا, ازرق سامنے دیکھ جوان آ رہا, جا اسے قتل کر دے. ازرق نے کہا نہیں یہ بچہ ہے, میرا بیٹا اسے قتل کرے گا. بیٹے سے کہا جا جا کے اس جوان کو مار دے, اس بچے کو مار دے. ایک مرتبہ ازرق کے بیٹے نے تلوار کھینچی, مولا حسین کے آنسو بہنے لگے. ہاتھوں کو اٹھایا کہ پروردگارا میرا قاسم بڑا پیاسا ہے, پروردگارا قاسم بڑا پیاسا ہے. ایک مرتبہ جناب قاسم نے تلوار کھینچی, ازرق کے بیٹے کو 2 ٹکڑے کر دیے. اس نے دوسرے بیٹے کو بھیجا, پھر تیسرے بیٹے کو. جب سارے بیٹے اس کے مار دیے نا, ازرق نے کہا اب میں اس جوان کو خود ماروں گا, اس بچے کو میں ماروں گا. اس نے تلوار کھینچی. جب وہ آیا نا, مولا حسین نے کہا پروردگارا وہ 1000 پہلوانوں کا ایک پہلوان شمار ہوتا, میرا قاسم بڑا پیاسا ہے. جناب قاسم نے تلوار کھینچ کے کہا یا علی. ایک مرتبہ ازرق کو پچھاڑ دیا. عمر سعد نے کہا ساری فوج حملہ کرے. ساری فوج نے حملہ کیا. ایک ملعون نے جناب قاسم کے سر کی پشت میں گرز مارا. جناب قاسم نے کہا چچا جان میری مدد کو آئیے. جناب قاسم گرے, مشرق کے 2 گھوڑے مغرب دوڑے, مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑے. مولا حسین بڑی تیزی سے آئے, بلند آواز سے رو کے کہا قاسم میں آ گیا تھا, میرے لال گھوڑے سینے پہ. آخری جملہ, جیسے ایک مالی صبح کو پھول اٹھاتا ہے, مولا نے عبا بچھائی, لاشا چنا. جب چلے جناب ام فروہ نے کہا بی بی میرا 13 برس کا جوان بیٹا حسین کے کاندھے پہ گٹھڑی. وا قاسمو, وا قاسمو.